بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فن طب کے بارے میں آج ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فن طب تباہ کیسے اور اس کی تباہی کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں سے چند ایک اسباب بہت گہرے ہیں جنہیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مثلا اصولوں سے روگردانی، جو ائمہ کرام نے، جو بڑے لوگوں نے، اساتذہ کرام نے جو اصول علاج مقرر کیے ہیں، ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کی کمی۔ حکیم لوگ عمومی طور پر سطحی قسم کی تعلیم رکھتے ہیں، اس پر زیادہ غور و خوض نہیں کرتے، نہ ہی اس بارے میں کوئی تحقیق و تدقیق سے کام لیتے ہیں۔ ان کے پاس طب کے بارے میں ادھوری معلومات ہوتی ہیں، یہ خود تو کوئی چیز کرتے نہیں ہیں، سنی سنی باتوں پر عمومی طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ بہت کم طبیب ایسے ہوتے ہیں جو اصولوں کے مطابق نبض دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے میدان طب ہوتا ہے، انسانی جسم ہوتا ہے، ان کے سامنے پوری تحقیق ہوتی ہے، وہ شرح صدر سے علاج کرتے ہیں اور مریض کو اسی انداز میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اسی انداز سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دوسری بات مبالغہ آمیزی۔ طب میں یہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی یوں سمجھے کہ جہالت کی ایک کڑی ہے۔ کسی بھی نسخے کے بارے میں کسی بیاج کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی حکیم سے سن کر دیکھ لیں، نسخوں کے بارے میں اتنی زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، بپناہ خدا ایسا محسوس ہوتا ہے اگر ایک نسخہ بنا لیا زندگی بن جائے گی، اس کے بعد کسی نسخے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس چیز نے طب کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ بخل و امساک، وہ لوگ کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ حکیم لوگ یہ خاص اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بخیل ہوتے ہیں، نسخوں کو چھپاتے ہیں، دوسروں سے معلوم کر لیتے ہیں، خود اپنی تحقیقات، اپنی معلومات، اپنے تجربات کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ یہ طب کی تباہی میں بہت بڑا عنصر ہے اور بہت بڑا ایفیکٹ ہے کہ جسے طبیب لوگ نہیں سمجھتے، اسے اپنے گناہوں کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، صدری راز کہتے ہیں، اسے اپنی بیاجوں میں لکھ کر رکھتے ہیں اور وہ بیاجیں دیمک کی نظر ہو جاتی ہیں، کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دیتے، اپنے تجربات کو قبروں میں لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تحقیق سے روگردانی۔ دیکھیں طب میں تحقیق بہت ضروری ہے، تحقیق کے بغیر طب نہیں۔ انسانی جسم کا معاملہ ہے، انسان اشرف المخلوقات، دنیا کے قیمتی ترین متاع انسان ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، تحقیق نہ کی جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے تباہ ہوئی۔ طب میں ایک عنصر اس چیز کا بھی ہے کہ یہ جہالا کے ہاتھ لگ گئی، علمی لوگوں کے ہاتھ سے سرک گئی اور لوگوں نے اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ۔ جو لوگ طبیب تھے وہ مصنف بھی تھے، محقق بھی، مدقق بھی تھے، ان کی بصارت تھی، وہ اللہ کے سامنے جھکتے بھی تھے، نیکوکار تھے، اپنے قول و فعل میں سچے تھے، ان کی باتوں میں تضاد نہیں تھا، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ آج کل اطباء کرام اپنے کردار، اپنے نظریات، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، آیا وہ اس کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد خوابوں کی دنیا میں رہے۔ مثلا ہمارے آبا و اجداد نے یہ کر دیا، ابو علی سینا نے یہ کر دیا، رازی نے یہ کر کے دکھا دیا، الشامل میں یہ لکھا ہوا ہے، القانون میں یہ لکھا ہوا ہے، الحاوی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی تحقیق پیش کرتا ہے تو پہلے سے درفشنی چھوڑ دیتے ہیں، جناب یہ تو بہت پہلے حکیموں نے لکھ دی تھی، جناب یہ تو بہت پہلے لوگوں نے بتا دی تھی، یہ تو ہماری طب میں پڑی ہے، یہ بھی کوئی تحقیق ہے۔ یعنی دوسروں کو تسلیم نہ کرنا، اپنا پاؤں آگے رکھنا، اس چیز نے انسان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مشرقی دنیا کا یہ عالمیہ ہے کہ اس نے دوسروں کی تحقیق کو تسلیم نہیں کیا اور خود کچھ کیا نہیں، اس لیے یہ طب تباہ ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا حکیم طبیب کوئی نہیں ہے، وہ 4 نسخے جانتے ہیں، 4 چیزوں کے نام جانتے ہیں، اور اگر ان کی کل متاع دیکھی جائے، ان کے مطلب کو کھنگالا جائے، ان کی بیاجوں کو دیکھا جائے تو چند نسخوں پر مبنی چند کتابیں موجود ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف طب نسخوں کا نام نہیں ہے۔ مثلا ایک طبیب کے لیے مبادیات الطب، غذا، خواص المفردات، علم الادویہ، امراض و علامات، منافع الاعضاء، جراحت، حجامہ، فصل، اصول علاج کے علاوہ بہت سارا اتنا بڑا میدان ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو طبیب کے سامنے کی جائے تو وہ اس کا منہ کھلا تو کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی طب ہے؟ ہاں یہ بھی طب ہے۔ آپ کسی بھی مخصوص کتاب کو، القانون کو اٹھا کر دیکھ لیں، الحاوی کو اٹھا کر دیکھ لیں، طب حکمت کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں، حکیم جو ہوتے ہیں نا، بالخصوص آج کے حکیم، ان میں ہم سبھی شامل ہیں،
ان کے پاس کوئی اصولی کتاب نہیں ملی، کوئی کچھ نہیں ملے گا. ہاں نسخے کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہیں، نسخوں کی بھوک میں مرے جاتے ہیں. جیسے عاملین وظائف کے بھوک سے آزاد نہیں ہو سکتے، ایسے ہی حکیم آخری دم تک نسخوں کا بھوکا رہتا ہے، نسخوں کی پیاس لگی رہتی ہے. جب کوئی چیز اتفاقاً ہاتھ آ جاتی ہے تو اسے اپنے گناہوں کی طرح چھپاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھی جو طب میں تباہی کی بنیاد بنی، اور آج بھی یہی کچھ ہے. ایک آدمی تحقیق کرتا ہے، صدیوں تک اسی لکیر کو پیٹا جاتا ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس نے جو تحقیق کی ہے، مثلا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی اس میں لگا دی. ان کا کہنا تھا کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ اپنے قانون کو قرآن و حدیث پر میں پیش کروں، جو چیز ان کے مطابق ہو اسے باقی رکھوں، اور جو چیز اس کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دوں. اب یہ بتائیں کہ آج ہر گھر میں حکیم ہے، ہر گلی محلے میں حکیم ہے، اور حکیموں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بپنائے خدا اتنے تو جہلا نہیں ہے جتنے حکیم ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی کوشش کی ہے کہ صابر کیا چاہتے تھے، ان کے نظریات کو اور ان کی تحقیقات کو ہم نے کہاں تک آگے بڑھایا. کوئی مکھی پہ مکھی، مکھی پہ مکھی. خدا را سوچیں، یہ طب بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے. یہ انبیاء کی وراثت ہے. اور آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی مسلک کے کسی بھی فرقے کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں کتاب الطب ضرور موجود ہے. اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سستی، کاہلی، بخل و انصاف، تحقیق سے نظریں چرانا، اپنے آپ کو دیکھیں. جو لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں. اور جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں دعوے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مشک تو وہ ہوتی ہے کہ اندھیرے میں ہو. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ کیوں پایا نے ریچے بھی لابدہ ہے، یعنی اگر گھی یا مشک خوشبو اندھیرے میں بھی رکھی ہو تو سونگنے والا بتا دیتا ہے یہاں یہ چیز موجود ہے. ہم لوگ خود بتاتے ہیں ہم حکیم ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو حکیم ہوتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دکھی دنیا ہے، ڈھونڈ ہی لیتی ہے. روزی اللہ کے پاس ہے، طب میں روزی نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور اللہ نے ایک اور قانون بتا دیا، وفی السماء رزقکم وما توعدون. تم جن اسباب میں روزی تلاش کرتے ہو ان میں نہیں ہے، روزی تو آسمانوں پر ہے. جس کا تمہارے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی. ہم ہر جمعے میں ایک حدیث سنتے ہیں، لن تموت حتی تستکمل رزقہا. انسان ہرگز نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. جس سے رزق ختم ہو جاتا ہے موت آدھا پہنچتی ہے. تو جب ہم یہ قانون اپنی زندگی پر لاگو کر دیں گے، امید ہے کہ طب میں ایک نئی روح پھونکی جائے گی، ایک نیا راستہ آئے گا، نیا عمل طے ہوگا، اور ہم ایک دوسری دنیا میں زندگی گزارنے لگیں گے. وما علینا الا البلاغ.